اکیلے کے لیے کر رہا ہوں، پہلے بھی ایک کے لیے کر رہا تھا، اب بھی ایک کے لیے، پہلے بھی میں اللہ کے لیے کر رہا تھا، اب بھی اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ نہ مجھے پہلے لاکھوں کے مجمع سے غرض تھی، نہ اب تو تیرا اکیلے ہونے سے مجھے غرض ہے، بل مجھے غرض تو میرے رب سے ہے۔ تو احباب ذی وقار، پھر وہ درجہ ولایت کیوں نہ پھر بلندیوں کو چھو جائے کہ جب نگاہ ہر وقت اپنے رب پر جمی ہو، جب نگاہ اس جانب ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر کیا درجہ عطا فرماتا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیوں کو۔ آپ کو پھر مرتبہ یہ ملتا ہے کہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، مجمع میں بیٹھا ہوا ایک شخص اپنی تھکاوٹ کے سبب سے وہ سو گیا، اس کی آنکھ لگ گئی، لیکن چونکہ مجلس غوث اعظم میں تھا تو پھر اللہ تعالیٰ تو سوتے ہوئوں کی بھی قدر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا کہ اس سوتے ہوئے کے مقدر جاگے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس کا نصیب بن گئی، وہ زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مگن ہو گیا، سویا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مستفید ہوتا رہا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے اٹھے، آ کر اس شخص کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ سویا ہے، غوث پاک جاگ رہے ہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا نا کہ ان کے پیچھے چلیے جو جاگ رہے ہیں، ان کے پیچھے چلیے جو ہوش و حواس والے ہیں، ان کو چھوڑیے کہ جنہوں نے اپنی ہوش کو کھو دیا۔ ہاں بے شک اللہ ہے کہ تعلق میں ہی کھو دیا، لیکن چونکہ ہم ہوش والے ہیں ہم نے انہی کو دیکھنا ہے۔ ایک کا عالم یہ ہے کہ وہ سویا ہوا ہے، اور وہ سویا ہوا ہے، غوث پاک اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو ایک طرف اسے لذت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھی دل میں کہ میرا مقدر جاگا ہے، آج کملی والے کی زیارت سے میں مستفید ہوا ہوں، ایک طرف ناز کر رہا تھا اپنے مقدر پہ۔ جب سامنے غوث پاک کو دیکھا نا، آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی طبیعت میں جلال بھی آ جاتا تھا کہ ایک دن ایک پرندہ اڑتا ہوا آپ کی مجلس سے گزرا، آپ نے کہا کیا میرے اوپر آوازیں لگاتا ہے، مر جا، اس سے بہتر ہے مر جا۔ وہ کہتے ہیں کہ پرندہ اسی وقت گرا اور مر گیا۔ آپ جلالی بھی تھے، جب کبھی طبیعت میں جلال آتا تو پھر اس وقت بھی کفیت جو ہے، اور خطبہ جمعہ کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے اب اڑ جا، تو پھر وہ اڑ بھی گیا تھا۔ یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں۔ تو یہ مرتبہ ولایت، یہ اس کی بھی منزلیں ہیں۔ تو یہ منزل کا آغاز بھی میں نے آپ کے احباب کے سامنے بیان کیا کہ یہ منزل کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، اور پھر یہ مرتبے ملتے کس کس طرح سے ہیں۔ وقت چونکہ تھوڑا مختصر رہ گیا میری گفتگو کا، میں نے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے، تو اس لیے بات کو ذرا سمیٹنا چاہوں گا۔ غوث پاک کو سامنے دیکھا تو گھبرا گیا۔ دل میں شوق تو تھا کہ میں زیارت مصطفیٰ سے مستفید ہوا ہوں۔ غوث پاک کو سامنے دیکھا ہاتھ باندھے تو گھبرا گیا، کہنے لگا حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بس تھکا ہوا تھا، آنکھ لگ گئی۔ کہا نا آج وہ دن نہیں کہ تم مجھ سے معذرت کرے، آج وہ گھڑیاں نہیں، بلکہ آج تو میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو نصیبوں والا ہے کہ تیرے پاس کملی والے آئے تھے تو میں ان کی خدمت میں حاضر تھا۔ وہ سوتے ہوئے دیکھ رہا تھا، لیکن غوث پاک جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ غوث پاک تو اپنے ساتھ چلتے فرشتوں کو دیکھتے ہیں۔ غوث پاک تو وہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اسرار میرے دل میں اتنے ہیں کہ اگر ان اسرار کو میں کھول کر بیان کر دوں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ لیکن ہاں یہ سچ ہے، اللہ کا قرآن پڑھ کے دیکھیے، اللہ جبل اللہ رائیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ نے قرآن میں یہ اعلان کیا ہے کہ اگر میں قرآن کو اگر پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ اللہ کے اسرار ہیں جو سینہ انسان میں سما سکتے ہیں، کہیں اور نہیں۔ یہ بندہ مومن کا دل ہے، اسی لیے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا نا کہ دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے ہو، یعنی یہ کہا تھا کہ دل جو ہے یہ ایسا دریا ہے کہ جس کی گہرائی سمندروں سے بڑھ کر ہے، اس میں بہت کچھ سمایا ہے۔ اے بندہ مومن، تیرا دل ایسا نہیں، بلکہ اگر دل دیکھنا ہے تو پھر غوث پاک کا دیکھ۔ کہتے ہیں کہ میرا دل ایسا ہے کہ اگر اس کے اسرار میں کھول دوں تو پہاڑ پگھل جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں، سمندر کی مچھلیاں اگر ان پر کھول دوں تو وہ پانی کو چھوڑ کر باہر نکل آئیں، اگر میں اس کو مردوں پر پیش کر دوں تو مردے اپنی قبروں کو چھوڑ دیں۔ وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بندے آج گھبرا نہ، بلکہ تو سوتے میں دیکھ رہا تھا، میں کملی والے کو جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ تو پھر ہم اس غوث کو ماننے والے ہیں۔ یہ غوث پاک کا درجہ، آخری بات ہے میری، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ، پھر اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے نا،
واقعہ تو تفصیلاً ہے، آپ کے والد گرامی ابو صالح دوست محمد جنگی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام نامی ہے، ان کی ہستی سے اکثر احباب واقف ہی ہیں کہ وہ ایسے اللہ کے نیک پاکیزہ برگزیدہ بندے تھے کہ جو تقویٰ کی حدوں کو چھو رہے تھے، کہ ایک سیب جب بھوک لگی ہوئی تھی، ایک سیب کو جب چلتے پانی میں دیکھا تو اس کو اٹھا لیا اور کھا لیا، لیکن جب جیسے ہی اس کو کھایا تو فوراً خیال آیا کہ سیب کا مالک میں تو نہیں تھا۔ احباب ذی وقار، ذرا آج اسی بات کو ذرا اپنے گریبانوں میں بھی جان کر دیکھیے نا۔ ہمیں رستے میں گری ہوئی چیز ملے تو وہ کس کی ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہماری ہے، ہمیں بس اللہ کی زمین سے مل گئی ہے تو اس کے مالک ہم ہی ہیں۔ لیکن دیکھیے اللہ کے ولی کا یہ مقام و مرتبہ نہیں، اللہ کے ولی کا مقام و مرتبہ اس سے وراء الورا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، پانی میں بہہ رہی تھی، یہ بہہ کر بے شک ضائع ہو جاتی، لیکن ملکیت میری نہیں تھی۔ کہا کہ میں اس کے مالک کو تلاش کرتا ہوں۔ تلاش کرتے کرتے نکلے آگے۔ علماء نے جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں کہ سفینۃ الاولیاء کو دیکھیے یا دیگر کتابوں کے، میں اس میں بڑے واقعات یہ سارے درج ہیں، لیکن اس کا اختصار صرف عرض کرنا چاہوں گا کہ جب پہنچے دیکھا کہ ایک باغ جس کی ٹہنی جو ہے وہ دریا میں لٹک رہی تھی۔ آپ نے کہا پھل بھی ادھر ہی لگا ہوا ہے، دریا میں ٹہنی بھی یہی گری ہوئی ہے، اس لیے یہی اس باغ کا مالک ہو سکتا ہے، اور آپ چلے گئے۔ لیکن آپ کے جو آگے باغ کا مالک تھا وہ بھی اللہ کا ولی کامل تھا، حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رحمت اللہ علیہ، وہ اللہ کا ولی، وہ بھی ایک کامل ولی تھا۔ اور اتفاق یہ ہے کہ جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش میں نکلے کہ میں مالک کو تلاش کروں، تو ادھر عبداللہ سومی جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر ہیں، وہ ایک دعا کر رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، کہتے ہیں میرے مالک، میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، جہاں تک میری ذمہ داری تھی میں نبھاتا رہا، اللہ اس کے پردے کی حفاظت میری ذمہ داری تھی، میں اس کا اہتمام کرتا رہا، اللہ اسے غیروں کے ساتھ گفتگو سے روکنا میری ذمہ داری تھی، اللہ میں اس کو نبھاتا رہا۔ اے مالک، میں ہر طرح سے جو میری ذمہ داریاں تھیں اس کے شریعت مطہرہ کی پاسداری کی وہ میں نے کوشش کی، لیکن مالک میں کب تک اس ذمہ داری کو نبھاؤں گا؟ اے میرے مالک، اب مجھ پر کرم کر دے اور مجھے کوئی ایسا بیٹا عطا کر دے کہ جو پاکیزہ ہو، جو اس قابل ہو کہ میری بیٹی جس کو میں نے سنبھالا ہے اللہ وہ بھی اس کی پاکیزگی کو سنبھال سکے۔ ادھر یہ دعا ہو رہی ہے، عبداللہ سومی ادھر دعا کر رہے ہیں، ادھر غوث پاک مالک کو تلاش کرتے کرتے جب باغ میں پہنچے تو دیکھا کہ آگے ایک اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ پوچھا کہ آپ اس باغ کے مالک ہیں؟ آپ نے کہا مالک تو اللہ ہے لیکن رکھوالا میں ہوں۔ کہا تو پھر میں ایک اپنی عرض گزارنا چاہتا ہوں کہ ایسے میں نے ایک دریا میں بہتا ہوا ایک سیب اٹھایا، اس کو کھا بیٹھا ہوں، لیکن چونکہ میں مالک نہیں تھا اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ کچھ نے لکھا کہ آپ نے 7 سال وہاں خدمت کی، کچھ نے لکھا کہ 12 سال تک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے خدمت کی اس باغ کی۔ تو لیکن میں اس بات کو ایک جانب رکھتا ہوں کیونکہ میں اس واقعے کو سنانا میرا مقصود نہیں اس وقت، اس میں سے جو بات لینا چاہتا ہوں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کو بخشوانے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ عبداللہ سومی کہتے ہیں اللہ تو نے میری دعا کو اتنی جلدی قبول کر لیا، ابھی میں مانگ رہا تھا تو ابھی تو نے مجھے عطا کر دیا۔ یا الہ العالمین، ایک طرف میرے دل سے یہ صدا نکل رہی تھی کہ اللہ مجھے پاکیزہ بیٹا دے دے، تو یا اللہ لگتا ہے کہ یہ بیٹا پاکیزہ ہی ہے کہ جو ایک سیب جو دریا میں بہہ رہا تھا اگر اس کو بخشوانے کے لیے یہ دور دراز سے چل کر اگر مجھ تک پہنچ گیا ہے تو یہ یقیناً اللہ کا بندہ ہے۔ آپ نے اس کی نگاہ ولایت نے بھی، عبداللہ سومی کی نگاہ ولایت نے بھی غوث پاک کو پہچانا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ادھر پہچان کے اس مرتبے کو دیکھا۔ احباب ذی وقار، تو پھر اپنی بات کو یہاں پہ میں سمیٹتے ہوئے اپنے آخری جملے کہنا چاہوں گا۔ تو پھر دیکھیے کہ جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جن شرائط پہ نکاح ہوا آپ کو پتا ہے جی سوری، یعنی عبداللہ حضرت ابو صالح، چونکہ شروع میں نے ان کا ہی نام لیا تھا لیکن چونکہ غوث پاک کی مناسبت سے بات ہو رہی تھی تو پھر غوث پاک کا نام زبان پہ آ گیا، یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی، چونکہ تذکرہ آپ کے والد گرامی کا ہو رہا تھا تو ابو صالح اب ادھر یہ نگاہ پڑتی ہے جب
تو پھر احباب ذی وقار غور کیجئے نا ذرا اس بات پر، اس منظر پر ذرا غور کیجئے کہ کن شرائط پہ نکاح ہوا۔ کہا کہ شرطیں یہ ہیں کہ میری بیٹی اندھی بھی ہے، پاؤں سے اپاہج بھی ہے، اور اس کے کانوں سے وہ بہری بھی ہے۔ اگر تجھے وہ قبول ہو تو اس شرط پر تیرا گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ تو پھر ابو صالح کہتے ہیں کہ اگر اسی شرط پر گناہ بخشا جائے تو پھر یہ اتنی بھی مہنگی نہیں، اس لیے کہ رب کی بارگاہ سے اگر سزا مل گئی تو نہ جانے وہ کتنی بڑی ہو۔ اس لیے کہا کہ میں اس سزا کو قبول کرتا ہوں جو کہ چند سالوں کی ہوگی، آخر انسان نے مٹ جانا ہے تو مر جانا ہے، میں یہ سزا قبول کرتا ہوں بطور سزا۔ لیکن اللہ کا ولی وہاں پر سزا تو نہیں تھی بلکہ وہ اللہ کی طرف سے تو وہ انعام تھا، لیکن وہاں پر بات کچھ اور چل رہی تھی۔ پھر احباب ذی وقار ابو صالح نے نکاح میں قبول کر لیا، تو جب نکاح میں اپنی زوجہ کو قبول کیا تو جب شب عروسی کمرہ میں جاتے ہیں تو آگے منظر کچھ اور ہے۔ وہاں پر ایک حسن و جمال کی پیکر ایک پاکیزہ خاتون بیٹھی ہے۔ جب اس پاکیزہ خاتون کو دیکھا کہ جس کے ہاتھ بھی سلامت، جس کی نگاہیں بھی جو ہیں وہ بھی سلامت ہیں، پاؤں اس کے سلامت ہیں، تو آپ فوراً پلٹے اور کہا کہ یہ کیا مجھے کس جگہ پہ بھیج دیا تھا؟ میرا شب عروسی جہاں پر یعنی وہ میری دلہن ہے وہ تو نہیں؟ کہا نہیں بیٹا وہ وہی ہے، دراصل جو میں نے تجھے کہا تھا وہ اس لیے کہا تھا کہ وہ آنکھوں سے اندھی اس لیے کہ غیر محرم کو اس نے دیکھا نہیں، وہ کانوں سے بہری اس لیے کہ کبھی بےہودہ جھوٹ چگلی اس نے سنی نہیں، اور وہ پاؤں سے اپاہج اس لیے کہ میں نے کبھی اس کا قدم برائی کی طرف اٹھنے نہیں دیا۔ تو پھر احباب ذی وقار اپنی بات کو یہاں پہ سمیٹنے لگا ہوں۔ پھر دیکھیے آج غوث پاک کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو پھر اس بات کو ہماری نگاہیں بھول جاتی ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہاں بلند تر مقام ہے، لیکن اس میں ماں باپ کا کردار کتنا ہے، نانے کا کردار کتنا ہے، اس میں باپ کا کردار کتنا ہے، ماں کتنی پاکیزہ ہے، باپ کتنا پاکیزہ ہے۔ تو پھر اگر باپ ہوگا ابو صالح جیسا اور ماں ہوگی فاطمہ جیسی، نانا ہوگا عبداللہ سومی جیسا، تو پھر احباب ذی وقار وہاں پر غوث اعظم جیسا پیدا ہوگا۔ ہماری بدقسمتی یہ، اپنی بات کو سمیٹتا ہوں چونکہ وقت اب اجازت نہیں دیتا، ہماری بدقسمتی یہ کہ ہم خود ساری برائیاں کرتے ہیں لیکن اپنی اولاد سے ساری چھوڑ دینے کی توقع کرتے ہیں، یا جو بھی برائی ہم کرتے ہیں اپنی اولاد میں وہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر اپنی اولاد میں نہیں دیکھنا چاہتا تو اس کو خود چھوڑ دے۔ تو پھر احباب اسی پر اپنا گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ اگر ہم میں سے جو بھی، یقیناً ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں برائی کی طرف نہ جائیں، وہ برائیوں میں نہ پھنس جائیں، وہ کہیں گمراہی کی زندگی نہ گزاریں، تو پھر اس کی ذمہ داری ہم نے ادا کرنی ہے۔ ہم نے جب اچھا باپ بن جائیں گے تو اولاد اچھی ہوگی، اچھی ماں کا کردار جب ہمارے گھر سے نکلے گا تو پھر انشاءاللہ پھر اولادیں بھی پاکیزہ ہوگی۔ اس میں جب پوچھا جائے گا تو احباب ذی وقار تیرا کردار تیری اولاد کے ساتھ بھی پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے آج کی یہ جو پاکیزہ محفل غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے سجائی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو ٹوٹے پھوٹے چند جملے میں نے کہے اللہ تعالیٰ ان کو میرے لیے اور آپ کے لیے عمل کا سامان بنائے، اور جو اہتمام کیا مسجد انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فردن ناموں سے ذرا میری واقفیت کم ہے، تو تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ قبلہ علامہ طارق صاحب کا، بالخصوص حافظ طارق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس قابل سمجھا بندہ نچیز کو کہ مجھے جہاں پر دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، آج کی اس محفل کو اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔